نیا دور کے ساتھ میں ہوں مرتضیٰ سولنگی۔ ہمارا حسب معمول پروگرام خبر سے آگے، آج کیونکہ جمعہ ہے تو سیٹھی صاحب اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر ہمارے ساتھ آج پھر شریک ہوئے ہیں۔ رضا رومی اردو والے سفر میں ہیں، اس لیے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن امید ہم کرتے ہیں کہ کل وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سیٹھی صاحب، اس وقت جو خبریں ہیں ہمارے علاقے کی اور دنیا کی، وہ زیادہ خبریں تو افغانستان سے متعلق ہیں، اور افغانستان کے اس علاقے پہ جو اثرات ہیں، ہم کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان پہ اس کے جو اثرات ہیں اس پر بات ہو رہی ہے۔ لیکن میں یہ تسلیم کروں کہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ افغان طالبان اتنی تیزی کے ساتھ کابل پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ آپ نے البتہ یہ ضرور کہا تھا کہ وہ آسانی کے ساتھ قبضہ کر لیں گے۔ پھر یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ شاید وہ پرانے والا دور جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے واپس آئے گا، وہی لاٹھی لے کر آئیں گے۔ لیکن آپ کا یہ خیال تھا کہ نہیں، یہ ذرا نسبتاً مختلف طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی تک تو وہ مکس پلیٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ کوئی بہت زیادہ انہوں نے اس طریقے سے ریپیٹ نہیں کیا، البتہ متضاد خبریں بھی آ رہی ہیں۔ لیکن آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ حکومت بنائیں گے ذرا وسیع البنیاد یا انکلوسیو جس کو کہا جا رہا ہے، تو اس کی باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن ابھی وہ بنی نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے کی تھی کہ یہ جتنے بھی اہم ممالک ہیں علاقے کے وہ تسلیم کر لیں گے، یعنی پاکستان، چین، روس، ایران وغیرہ۔ ابھی انہوں نے تسلیم تو نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کابل میں اس وقت جو سفارت خانے کام کر رہے ہیں وہ انہی 4 ملکوں کے ہیں جن کے بارے میں آپ کا اور خیال تھا کہ یہ تسلیم کریں گے، یعنی پاکستان، ایران، چین اور روس۔ ان کے جو سفارت خانے ہیں وہ فلی آپریشنل ہیں۔ آج بھی 14 فلائٹس کابل سے اسلام آباد آئی ہیں، کل بھی PIA کی ایک فلائٹ آئی تھی۔ تو ابھی تک تو یہ ہوا ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ حکومت بنانے میں کتنی دیر لگائیں گے، اور ہم لوگ کب ان کو تسلیم کریں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا مسائل ہیں اس وقت اس نئی حکومت کے؟ شکریہ سولنگی صاحب۔ وہ ایک کلیریفیکیشن کر دوں، میں نے کسی سٹیج پہ یہ نہیں کہا تھا کہ فوری طور پہ ان کی ریکگنیشن ہو جائے گی، ان 4 ممالک جس کا آپ نے ذکر کیا۔ میں نے کہا تھا کہ یقینی طور پہ وہ ریکگنائز کریں گے، مگر مشاورت کے بعد، اور اس میں جب تک یونائٹڈ اسٹیٹس اور ویسٹرن پاورز آن بورڈ نہیں ہوں گے اور ان کو تسلیاں نہیں ملیں گی، اس وقت تک اس قسم کی ریکگنیشن سے فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہو سکتا۔ اور میرا یہ موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس وقت جو ایڈوائس دی جا رہی ہے طالبان کو، وہ طالبان اس ایڈوائس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ وہ ایڈوائس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے ریزنبل ہو جائیں، کوئی انتقامی کارروائی نہ کریں، کوئی ایسی اقدامات نہ اٹھائیں جس کے ساتھ ہمارے سب کے لیے مشکل ہو جائے گا ٹو سپورٹ یو اسپیشلی ریگارڈنگ ہیومن رائٹس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایشورنسز چائنا، رشیا، ایران، پاکستان اور امریکہ مانگ رہے ہیں، آپ ان کو وہ ایشورنسز دیں۔ چائنا مانگ رہا ہے ایشورنس کہ آپ ایسٹ ترکستان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گھس بیٹھیے افغانستان میں، جو کہ ٹیررزم کرنا چاہ رہے ہیں یوگرس کے اندر، آپ ان کو روکیں گے، ان کو پابند کریں گے، آپ نہیں ہونے دیں گے۔ روس اور سینٹرل ایشیا کو یہی کہا ہے کہ وہاں جو تاجکستان کے خلاف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گھس بیٹھیے اسلامک ریڈیکلز، آپ ان کو کنٹرول کر کے رکھیں گے۔ اور انہوں نے ایشورنسز دی ہیں، ایران کو بھی ایشورنسز دی ہیں کہ جو امریکن سپورٹڈ انسرجنسی ہے آن دا بارڈرز آف ایران اینڈ پاکستان اینڈ افغانستان، اس کو وہ جو سنی انسرجنسی ہے بلوچوں کی، ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے، اسپیس نہیں دیں گے۔ اسی طریقے کے ساتھ پاکستان کو ایشورنسز دی گئی ہیں کہ ہم تحریک طالبان اور IS
ان کو ہم پناہ نہیں دیں گے، ہم بلوچ انسرجنس کو پناہ نہیں دیں گے، یا ان کو آپ کے خلاف کارروائی نہیں کرنے دیں گے. تو یہ ایشورنسز سارے جو انٹرنیشنل پاورز ہیں سب کو انڈیویجولی بیٹھ کے دینی ہے، اور دے رہے ہیں طالبان، سب کو دے رہے ہیں. سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا یقین کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر کہ نہیں، اور وہ ان کی عمل کے اوپر ہی دیکھا جائے گا، سب دیکھیں گے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان قریب کسی نے ریکگنیشن کرنی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ان کی ریکگنیشن کر لے گا انٹل اینڈ انلیس ویسٹرن پاورز بھی آن بورڈ ہیں کہ نہیں. اور اس کی میں سمجھتا ہوں صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اب طالبان کے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ روڈ ٹو کابل جو ہے وہ کچھ عرصے تک اسلام آباد سے یا پنڈی سے جائے گا. ایک زمانے سے ہم کہتے تھے روڈ ٹو کشمیر ول گو ٹو سری نگر، روڈ ٹو پیس ود انڈیا ول گو تھرو سری نگر. اب یہ روڈ ٹو کابل ول گو تھرو پنڈی. تو بات یہ ہے یہ کچھ عرصے کے لیے ایسے رہے گا، اس کے بعد تبدیل ہو جائے گا، وہ براہ راست ہو جائے گی. مگر ابھی جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیج بن رہی ہے. اس سٹیج کے 2-3 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جی طالبان ہیو ٹو بی اپیئر ریزنیبل. ابھی آپ نے دیکھا کچھ مظاہرے ہوئے ہیں، خواتین نے کیے ہیں، کچھ مظاہرے ہوئے ہیں فلیگ کے اوپر. اس کے اوپر بھی جو نی جرک ریئیکشن جو تھا طالبان لوکل طالبان کمانڈرز کا وہ یہی تھا کہ اس کو کچل دیں. مگر کافی عرصے سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے ساتھ ویسٹرن پاورز اور جو ہم امیج کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں 2.0 اپڈیٹڈ طالبان، وہ امیج نہیں خراب ہونا چاہیے. جیسے ہم نے پہلے کابل کے اندر لڑائی جھگڑے کے بغیر ہم اندر آئے، ہم نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی. اسی وقت بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کے ساتھ دنیا جو ہے وہ آپ کے اوپر پھر اشارہ کرے گا، دیکھیں جی انہوں نے کوئی تبدیلی کی ہے، دیکھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں، جس کے ساتھ ہماری ریکگنیشن جو ہے وہ لیٹ ہو جائے یا مشکلات آ جائیں. تو اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے. اب میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک نہیں، کافی حد تک وہ ابھی تک تو کامیاب ہیں. مگر میں یہ ساتھ ساتھ کہتا جاؤں کہ کسی سٹیج پہ بھی یہ پھسل سکتے ہیں، بیکاز اتنا کنٹرول اپنے لوکل کمانڈرز کے اوپر لیڈرشپ کا نہیں ہوتا، اسپیشلی موومنٹ لائک طالبان. یہ پارٹی نہیں ہے، یہ موومنٹ ہے. اگر موومنٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی وقت بھی کوئی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ بڑی اینٹی طالبان ایک سینٹیمنٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، پاکستان کے اندر، ریجنل پاس کے اندر ہو سکتی ہے. تو ابھی تک تو نہیں ہوئی، مگر وہ ہو سکتی ہے. تو ابھی تک تو دے بینگ کیئرفل. پہلی بات، سو فار سو گڈ. دوسری بات یہ کہ انہوں نے فوری طور پہ کوئی ایسی قدم نہیں اٹھایا ایک حکومت بنانے کا جس سے یہ لگے کہ جی وہ تو انہوں نے اب نان انکلوسیو قسم کی حکومت بنا لی ہے. کچھ لوگ پاکستان آئے ہوئے تھے، پاکستان کے ساتھ مشورے ہو رہے تھے پشتون نیشنلسٹ کے. کچھ لوگ ان کو خود مل رہے ہیں، کرزئی صاحب اور عبداللہ تو ان کو خود مل رہے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے کابل کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے ساتھ. وہ تو وہاں سے نہیں بھاگے، وہ تو وہاں سے نہیں گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں چل رہی ہیں. تو اگر کوئی عبوری حکومت بھی بننی ہے وہ بھی ایک قسم کی تھوڑی بہت انکلوسیو ہونی پڑے گی بیفور یو آگے جا کے کوئی سپریم کاؤنسل بنے یا کچھ نہ بنے. تو یہ ساری چیزیں ابھی میلٹنگ پاٹ میں ہیں سولنگی صاحب. اور ابھی تک سو فار سو گڈ، کوئی ایسا قدم انہوں نے نہیں اٹھایا جس کے ساتھ کوئی پبلک اوپینین ان کے خلاف ہو جائے. البتہ ٹینشنز بڑھ رہی ہیں وہاں افغانستان کے اندر. سو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ٹینشنز ہیں اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. آپ کے پاس 3-4 حوالے ہیں کہ جو ان کے اوپر الزام لگنے شروع ہو گئے ہیں یا لوگ دیکھ رہے ہیں غور سے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اور اسپیشلی ویسٹرن پریس، ہمارے ہاں تو کچھ نہیں ہوگا، افغانستان میں بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ ویسٹرن پریس ہی رپورٹ کرے گی. اور یاد رہے کہ ویسٹرن پریس اس وقت کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہی ہے، 2 چیزیں ڈھونڈ رہی ہیں. ایک وہ یہ ڈھونڈ رہی ہے مطلب آبجیکٹیوٹی اپنی جگہ پہ، مگر پھر بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے. وہ ایک یہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز نیگیٹو طالبان کے ذریعے ملے تاکہ ہیڈ لائنز بنے نیو یارک ٹائمز میں یا واشنگٹن پوسٹ میں. نمبر 1 جو ابھی تک اس طریقے سے نہیں ملی. اور نمبر 2 یہ کہ خواتین اسپیشلی اور خواتین اینڈ ہیومن رائٹس اور وہ لوگ جو کہ پچھلی حکومت کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے افغانستان کو چلایا تھا، ان کے خلاف اگر کوئی ٹارگیٹنگ ہو یا ان کے خلاف کوئی وچ ہنٹس ہو تو the western media is looking for them. اگر آپ کے پاس بہت سے ریفرنسز ہیں
مگر آپ نے مجھے بھی بھیجے ہیں ابھی وہ ریفرنسز، اور آپ اس کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، اینڈ وی کین ڈسکس دوز ریفرنسز، کہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ایسی ویسی چیزیں یا ہو رہی ہیں یا ہو سکتی ہیں یا عن قریب ہونے والی ہیں یا ہو بھی گئی ہیں. تو بائی اینڈ لارج سو فار میرا خیال ہے کہ طالبان have conducted themselves much better than international community or anybody expected. اب اس پہ کوئی میں آبجیکٹو بات کر رہا ہوں، میں کوئی سبجیکٹو بات نہیں کر رہا کہ مجھے پسند ہے یہ یا نہیں پسند، یہ میں بات نہیں کر رہا. بٹ براڈلی اسپیکنگ طالبان's conduct، انہوں نے امریکہ کا سپورٹ کیا آن دی ایویکویشن، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنے دی. ابھی تک کابل ایئرپورٹ آپریشنل ہے، جو جانا چاہے چلا جائے. اور اینڈ سو دس از ویری بگ. اور اس قسم کی وچ ہنٹس جو ہمارا خیال تھا کہ وہ ٹھا 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 جو آئے گا اڑا کے رکھ دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، عورتوں کو ڈنڈے مار کے گھر بھیج دیں گے، یہ نہیں، وہ چیز ہوئی نہیں، وچ از گڈ. جو کہ سجیسٹ یہ کرتا ہے کہ اس وقت طالبان کے بیسکلی 3 لیڈرز جو کہ آپ کو آج یا کل میں نمایاں ہو جائیں گے، ان کے اوپر اب فوکس ہوگا کہ وہ کس طریقے سے طالبان کو آگے لے کے چلتے ہیں اس ریژیم کو. سیٹھی صاحب، آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ 1996 میں جب افغان طالبان آئے تھے تو جس بڑے پیمانے پہ خون ریزی ہوئی تھی، یہاں تک کہ کابل شہر کے اندر جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کیا کیا ڈاکٹر نجیب اللہ کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اور بے تحاشا اسٹیڈیمز اور وغیرہ جو کچھ بھی ہوا، تو اس پیمانے کی تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی. لیکن پچھلے 4-5 روز سے جو خبریں آ رہی ہیں، آپ اسپن بلداغ سے شروع کریں کہ وہاں پر جب انہوں نے قبضہ کیا تو وہاں سے رپورٹس آئیں کئی درجن لوگوں کے مارے جانے کی، جو کہ حکومت کے ساتھ جن کا تعلق تھا، گھروں میں گھس کر مارنے کی. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ان کے ملٹری کمیشن کے حکم پر یہ گئے ہیں، ان کے وزارت دفاع NDS وہاں سے انہوں نے لسٹیں لی ہیں. بہت سارے جو خاص طور پر جو اسپیشل فورسز کے ساتھ، ایئر فورس کے ساتھ جو ان کے جو لوگ تھے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. جو وہ خواتین جو کچھ ویسٹرن ایجنسیز کے ساتھ ہی وہاں گئے ہیں، جو اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہے RTA ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن افغانستان، وہاں پر خواتین کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے، جو پریزنٹرز اور وغیرہ تھے. تو اس طرح کی خبریں ضرور جو ہے وہ آئی ہیں کہ جہاں جہاں یہ لوگ جو پچھلی حکومت کے ہیں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. ابھی کوئی بڑے پیمانے پہ قتل عام کی خبریں نہیں آئیں، لیکن اس طرح کی باتیں سامنے ضرور آئی ہیں. سولنگی صاحب، ڈھونڈنے میں اور قتل میں بڑا فرق ہے. اس وقت طالبان کی کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے، نہ جہاز چلا سکتے ہیں، نہ ہیلی کاپٹر چلا سکتے ہیں، نہ وہ اسٹیٹ بینک چلا سکتے ہیں، نہ وہ 20 سال میں بہت کچھ ہوا ہے نا، وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت سارے انسٹیٹیوشنز بنی ہیں. طالبان نہیں کر سکتے، چلا نہیں سکتے ملک کو. تو میرا خیال ہے اس وقت ہمیں ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ جی ان کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ان کو باہر نکال کے اور ٹانگ دیں یا گولی مار دیں. یہ عین ممکن ہے کہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ آئیے واپس آئیے اور آ کے چلائیے جہاں سے آپ چھوڑ گئے ہیں، یا ہمیں بتائیں کیسے چلانا ہے، یا ہم کچھ پوچھ کرنا چاہتے ہیں. امریکہ یہاں کیا کر رہا تھا، کتنے پیسے آئے، کتنے گئے، اور کتنی ہمارے پاس ہتھیار ہیں ہماری ریزروز میں، یہ نہیں ہے. نہیں، میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ایک چیز انہوں نے کی، آتے سار یہ گئے اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ، وہاں تو گورنر اسٹیٹ بینک جو تھے وہ تو پرواز کر گئے تھے کسی اور ملک. تو وہاں گئے، انہوں نے کہا جا کے بندوقیں لے کے رکھا، کھولو وارڈز، کھولو سارے اسٹیٹ بینک کے، ہم بتاؤ پیسے کتنے ہیں. اسٹیٹ بینک کے اندر وارڈز کوئی نہیں ملے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے سارے پیسے جو ہے وہ امریکہ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ تو وہاں تو کوئی وارڈز میں وہ خزانے تو نہیں تھے، بیچاروں کو نہیں پتا تھا نا. تو مطلب میں کہنے کا یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ وقت لگے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ سمجھیں گے یہ کولیبریٹرز تھے، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، یہ کیا وہ کیا یہ کیا، اور اٹ از لائکلی کہ کچھ
فوراً سوئفٹ جسٹس ڈسپینس بھی کر دیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کے بڑا کاؤنٹر پریشر ہے کہ ایسی چیز نہ کی جائے, بیکاز دس ول گو ڈاؤن ویری بیڈلی. تو اگر وہ ڈھونڈ رہے ہیں لوگوں کو, گھر تو گھر جا رہے ہیں کہ جی بتائیں یہ کہاں گیا ہے, یہ کیا ہے, وہ آگے سے بتاتے نہیں ہیں, ڈرتے ہیں, پھر یہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ اچھا پھر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی فیملیز کو اٹھا کے لے جائیں گے. یہ ممکن ہے, یہ ہو رہا ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خون خرابہ ہونے والا. That's all I'm saying. I don't know. صحیح. سیٹھی صاحب, ابھی آپ نے کیونکہ ذکر بھی کیا پیسوں کا, تو ہم پیسے کی ہی بات کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کے علم میں ہے کہ جو افغان مرکزی بینک ہے, ان کے کوئی $10 ارب فیڈرل ریزرو بینک جو ہے امریکہ کا, نیو یارک, وہاں پر پڑے ہوئے ہیں, اور وہ انہوں نے فریز کر دیے, منجمد کر دیے. اور IMF اور ورلڈ بینک نے بھی انکار کر دیا ہے کہ جی ہم آپ کو ایکسیس نہیں دیں گے. اسی طرح سے جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے, انہوں نے سیکیورٹی کے نام پہ اپنا جو کام ہے وہ بند کر دیا ہے. اور جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے افغانستان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ 14 ملین یعنی 1.40 کروڑ کے قریب افغان جو ہیں ان کی ایکسیس نہیں ہے فوڈ پہ, وہ مطلب بھوک مر سکتے ہیں جو جس طرح کے حالات ہیں. اب ان حالات کے اندر یہ کیسے حکومت چلائیں گے؟ کیا یہ لیوریج کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یہ جو امریکہ کی طرف سے؟ اگر ہے تو وہ کیا اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر یہ مکمل انکار کر دیتے ہیں یورپ اور امریکہ, تو پھر افغانستان کو کون بیل آؤٹ کرے گا؟ یہ ملک کو کیسے چلائیں گے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے ہم پر؟ جی ہاں, بالکل ٹھیک ہے. اس کے دو پہلو ہیں اس سوال کے. ایک ہے ہیومن رائٹس اسسٹنس, ہیومینیٹیرین اسسٹنس, اور دوسرا ہے اکنامک اینڈ ملٹری اسسٹنس یا اکنامک اسسٹنس. ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں دیکھ رہا ہوں کہ ویسٹرن پریس کے اندر بڑا پریشر ہے ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز کے اوپر کہ اس وقت ہمیں اجازت دی جائے, وی شوڈ گو بیک ٹو افغانستان اینڈ میک شیور کہ وہاں کوئی ایسے حالات خراب نہ ہو جائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں, آئی مے بی رانگ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اجازت آہستہ آہستہ ملنی شروع ہو جائے گی, ایون بفور دی گورنمنٹس آر فارمڈ اور دی انکلوسیو گورنمنٹ از فارمڈ اینڈ ریکگنیشن ٹیکس پلیس. اس وقت میرا نہیں خیال کہ ویسٹرن کنٹریز یہ چاہیں گی کہ یہ بات آئے کہ جی وہ وہاں ہیومینیٹیرین ایڈ جو جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا, اس کی وجہ سے لوگ بھوکے ہیں یا تکلیف میں ہیں. اور یہ جو ہے یہ پھر کاؤنٹر جو ہے نا یہ ویسٹ کے اوپر آئے گا, کاؤنٹر پریشر ویسٹ پہ آ جائے گا. یو آر سو کیلس, آپ اتنے ظالم ہیں, آپ اتنے ہیں, آپ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کو بھی آپ نے پالیٹکس کے ساتھ لگایا ہوا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ویسٹ ول ناٹ ڈو دس. اور میرا اپنا خیال ہے کہ آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ یو این کے اندر بھی یہ ریزولوشنز آئیں گی اور یہ ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنی حکومتوں کے اوپر پریشر ڈالیں گی کہ ہمیں جانے دیں, ہمیں کرنے دیں اپنا کام, اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ کام رک گیا تو یہ ہو جائے گا جیسے آپ نے بھی بتایا. تو آئی ایم آپٹمسٹک, آئی مے بی رانگ آف کورس یار, بٹ اس وقت تو اسیسمنٹ ہو رہی ہے نا. اسیسمنٹ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو رک گیا ہے یا ڈسرپٹ ہو گیا ہے وہ پھر سے شروع ہو جائے گا ریگارڈلیس آف ریکگنیشن اور ناٹ ریکگنیشن. اگلا سوال یہ ہے کہ جی وہ کیا, واٹ اباؤٹ IMF, واٹ اباؤٹ ورلڈ بینک, واٹ اباؤٹ امریکن 10 بلین آف افغان ڈالرز اینڈ امریکن ریزروز. اس کا ہاں دیکھیے اس وقت بڑی ایک ٹرکی سچویشن ہے. افغانستان کا کوئی پیسے نہیں ہے اور اس کی کرنسی جو ہے وہ آدھی آلریڈی آدھی ہو گئی ہے اور اگلے 8-10 دن میں کریش ہونے کا امکان ہے کیونکہ پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. وہ جو غنی حکومت جو چھوڑ گئے ہیں وہ حکومت ساری کی ساری امریکن ڈالرز کے اوپر چل رہی تھی اور نیٹو ڈالرز کے اوپر چل رہی تھی کیونکہ افغانستان کی اپنی اکانومی جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ ہے. وہ اگلے 5 سال میں جب چائنا آئے گا ڈیولپ کرنے کے لیے تو آپ دیکھیے گا کہ منرل ڈپازٹس, لیتھیم, کاپر, یہ باتیں ہم آگے جا کے کر سکتے ہیں, وہ چائنا آ کے نکالے گا. اور پاکستان کا رول کتنا امپورٹنٹ ہوگا لنکنگ چائنا اینڈ افغانستان, وہ وی کین ڈسکس دیٹ. بٹ بات یہ ہے کہ طالبان اس وقت اگر وہ مہنگائی ہو جاتی ہے, شارٹیجز ہو جاتے ہیں, فیمن ہو جاتی ہے, تو یہ طالبان کی حکومت کو ان کی عوام جو کہ کس حد تک جس نے سپورٹ بھی کیا ہے ان کو, میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک ایشو ہے ڈسکس کرنے والا کہ کس نے ان کو سپورٹ کیا ہے.
یہ ملٹری وکٹری جو ہے ڈز اٹ ریفلیکٹ اے پاپولر سپورٹ یا از اٹ اے ویری انسریکشنری سپورٹ؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں یہ کہ یہ انقلاب ہے یا انسریکشن ہے، وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ابھی طالبان نیڈ دا منی، وہ جو ساری انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو چلانا ہے. افغان کی جو کرنسی ہے افغانستان کی، وہ اگر اور گر گئی تو بہت مسئلے بن جائیں گے ان کے لیے. یہ آج آپ تھوڑے ادھر ادھر ڈیمونسٹریشنز دیکھ رہے ہیں پشتون نیشنلسٹ افغانس کی، یا سیکولر لوگوں کی، یا خواتین کی، وہ جو جن لوگوں نے میجر بینیفیشریز تھے آف. مجھے لگتا ہے کہ سیٹھی صاحب کے ساتھ رابطہ ہمارا منقطع ہوا ہے. ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں تو ہم اپنی گفتگو شروع کریں. لگتا ہے کہ ان کا کنیکشن ہاں جی، آپ کا کنیکشن چلا گیا تھا، آپ واپس آ گئے. تو اب میں تو بھول گیا ہوں میں ٹریڈ آف تھاٹ کیا تھی، بٹ بیسکلی یہ اکنامکس کے اوپر بات ہو رہی. جی جی. اور میرا خیال ہے کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی بڑی اس کے بارے میں بڑی سینسٹیو ہے. تو آئی ایکسپیکٹ کہ طالبان اینڈ دیئر پاکستانی ایڈوائزرز انڈرسٹینڈ. مجھے لگتا ہے کہ سیٹھی صاحب آپ سے جو رابطہ ہے اس میں دوبارہ کہہ رہا تھا کہ آج مسئلے ہوں گے، آپ بڑے کانفیڈنٹ تھے. نہیں جی، نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. ہاں بس یہ تو اب بات یہ ٹھیک ہے، پھر جو ہے ایسے ہی ہے. جی ہاں. تو ہماری مطلب مجبوری ہے. ہاں نہیں، تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اٹس ویری جی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکلات ہیں، لیکن جو انسانی پہلو ہے اور جو فائنینشیل سسٹم ہے اس میں وہ ان کی ایک لیوریج ضرور ہوگی جو وہ استعمال کرنا چاہیں گے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ انٹرنیشنل کمیونٹی بالکل 100% لیوریج ہے. اور میرا خیال ہے پاکستان کی ایڈوائس بھی یہ ہے کہ یہ لیوریج نہیں ہے. یو نیڈ ٹو ڈو دس فار یور سروائیول. نہیں تو ریزسٹنس اگر شروع ہو گئی اور کچھ حادثے ہو گئے تو آپ کو سپورٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، یا پھر ریکگنیشن اور پیچھے ہٹ جائے گی اور بھی مشکلات ہوں گے. اور یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کی وجہ سے پھر ایک پبلک اوپینین مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ آپ کے ساتھ رابطے میں کچھ دشواری آ رہی ہے، لیکن سیٹھی صاحب یہی بتا رہے تھے کہ یہ جو اکنامک کمپلشنس ہیں اس کو طالبان کو فالو کرنا پڑے گا. جی سیٹھی صاحب، آپ مجھے سن پا رہے؟ جی، I can hear you. جی اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ جو افغان رہنما پولیٹیکل لیڈرز یہاں آئے ہوئے تھے، جس میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے پچھلی حکومت کے ساتھ بھی سرو کیا ہے، وہ واپس چلے گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا رکاوٹ ہے نئی افغان حکومت کے فارمیشن میں؟ ان کی طرف توجہ دیجیے نا. ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں تک وہ ایک کمپرومائز کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں. عبداللہ صاحب جو ہیں، جو کہ ان کے سپریم لیڈر بنیں گے جیسے خمینی صاحب بنے تھے، اسپریچول لیڈر اور گائیڈ، امیر المومنین. ان کی بیک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ ہی از دی آرکیٹیکٹ آف سوئسائڈ بامبنگس، دی فتواز دیٹ انہوں نے جو دیے ہیں سوئسائڈ بامبنگس کے لیے. اور ویری امپورٹنٹ، حال ہی میں سیز فائر کرے. تو وہ انہوں نے ہی ساری یہ ملٹری کیمپین سینکشن کروائی ہے. ملا برادر نہیں چاہتے تھے، یہ وہ چاہتے تھے ٹھیک ہے بات کم کر رہے ہیں، اس وقت تک لڑائی جو ہے اس کو روک لیا جائے. انہوں نے کہا نہیں، آپ بات کریں، ہم ناردرن، ہم جو پریفری میں ہیں وہاں ہم اٹیکس کریں گے، ایک مومنٹم کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور انہوں نے وہ دیٹ از ہز
military strategy. So he's a hardliner. गया हूँ पता नहीं अब. हाँ, तो उस वक्त इन्होंने अपने साहिबजादे को कहा कि तुम सुसाइड अटैक करो, टू शो कि जी ये आवाज जा रही है कि नहीं. तो ये आ रही है. इनके साहिबजादे जो हैं, ही वाज टू प्रूव कि मिलिट्री टैक्टिक करने के लिए जरूरी है. सो ही इज अ हार्ड लाइनर. बट अब कितने प्रैग्मेटिक होंगे, वी हैव टू सी. इसी तरीके के सिराजुद्दीन हक्कानी साहब नंबर 2. सिराजुद्दीन हक्कानी साहब के बारे में तो दुनिया के बड़े इम्प्रेशंस है ना. इधर इस सारे सबसे ज़्यादा नुकसान अमरीकनों को तो सिराजुद्दीन हक्कानी ने और हक्कानी नेटवर्क ने दिया है. और सिराज विल बी एंड उन्हीं के सारे, आई थिंक सिराजुद्दीन हक्कानी इज आल्सो द फाइनेंसियर ऑफ द तालिबान मूवमेंट. और सबसे ज़्यादा क्लोज लिंक्स बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की जो रेजिस्टेंस रही है वो सिराजुद्दीन हक्कानी एंड RISI. तो मैं ये समझता हूँ ही इज आल्सो अ वेरी टफ प्लेयर. और तीसरे साहब है बरादर साहब, मुल्ला बरादर साहब. मुल्ला बरादर साहब को 10 साल तो पाकिस्तानी जेल में रखा गया, और वो इसलिए रखा गया कि अमरीकनों ने कहा था रखो इसको. फिर उसके बाद अमरीकनों ने कहा पाकिस्तान को कि इसको छोड़ दो, अब हमने बात करनी है. तो ये रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल आदमी है. पता नहीं है वो जेल में रखा या हाउस अरेस्ट में रखा. सुना ये है कि 1 साल 2 साल इनको रखा, और फिर उसके बाद एक हाउस में डाल दिया, और सेफ हाउस में, और कहा कि आप बाहर ना निकले, एंड सो ऑन. अब ये असासे थे या लाइबिलिटी थे, आई कांट से. बट बात ये है कि मुल्ला बरादर हैज बीन अ वेरी रीजनेबल इन्फ्लुएंस. तो उस किस्म की ये चीज है. द 3 लीडर्स और भी हैं. द मुल्ला उमर के जो साहिबजादे, ही इज आल्सो कंटेंडर. सो मौलवी साहब, तो वो भी, मगर ही इज आल्सो रीजनेबल. हाँ, वो भी रीजनेबल है. तो मुझे ऐसे लगता है कि विद गुड एडवाइस जो कि पाकिस्तान दे रहा है, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, और वो सुन रहे हैं आपकी बात. और मेरा ख्याल है वो इसलिए भी सुन रहे हैं कि वो अब एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपने जो उनकी मदद की है. तो इस दफ़ा वो पिछली दफ़ा वाली बात नहीं है कि मदद भी हुई, और मदद इतनी नहीं थी, इन्होंने खुद ही सब कुछ किया था. मदद तो मुजाहिदीन की थी, वो तो तितर बितर हो गए, लड़ लड़ के मर गए. तो इसीलिए तालिबान आ गए थे. बट इसमें कोई शक नहीं है कि इस दफ़ा दे विल लिसन टू पाकिस्तान एंड टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी मच मोर. अब देखना है कि आगे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कैसे निपटेंगे, वील सी. सेठी साहब, जो दोहा में इन्होंने मुआहदा किया था उसमें भी इन्होंने ये बात मानी थी कि हम अफगानिस्तान को और उसकी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे. अब अमेरिका और यूरोप तो खैर बहुत दूर हैं, लेकिन ये जो हमारे अफगानिस्तान के चारों तरफ जो ममालिक हैं, पाकिस्तान के लिए TTP, चीन के लिए ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट, उज्बेकिस्तान के लिए उनकी इस्लामिक मूवमेंट वगैरह, दाइश जो कि ईरान के साथ एक बराह रास्त उनका एक रहा है मामला. आपको लगता है कि ये जो नई तालिबान गवर्नमेंट है और उनके जो फाइटिंग फोर्स है, वो इन ग्रुप्स को कंट्रोल कर पाएंगे या उनको अफगानिस्तान से बाहर निकाल पाएंगे? और अगर वो नहीं निकाल पाएंगे किसी वजह से, जो कि उनके ताल्लुकात फैमिली दूसरे रहे हैं अलकायदा समेत, तो फिर उस सूरत में जो अफगानिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं जिनके अमलन इस वक्त सफारती ताल्लुकात हैं, वो फिर कैसे इनसे निपटेंगे और फिर इस हुकूमत का क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त अलकायदा बहुत कमज़ोर है अफगानिस्तान में, मगर बड़ा कमज़ोर है. उसके कोई लीडर नहीं है. ओसामा बिन लादेन के बाद, अल ज़वाहिरी के बाद, नो लीडर. तो वो एक डिफंक्ट किस्म भी एक है, ग्रुप है, बट कोई उनकी अहमियत नहीं है इस वक्त. उनके पास वो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी और आउटरीच नहीं है कि वो वेस्ट को जाके नुकसान पहुंचा सके. तो पहली बात तो ये, तो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम उनको टाइट करके रखना. और क्योंकि वो भी अलकायदा इन अफगानिस्तान भी तो वही लोग हैं तालिबान जो कि जब ये मुज़ाकरात वगैरह शुरू हुए तो कुछ लोगों ने छोड़ दिए थे तालिबान, और जाके अलकायदा के वो बैठ गए थे जाके कि हम अलकायदा हैं, हार्डलाइनर्स जो हैं. बट वो इतनी अहमियत नहीं है उनकी, है बट नॉट सो मच. इसीलिए तरीके के साथ ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट वो भी
نو بگ ڈیل. اس کو کنٹرول کرنا یا اس کو کوائٹلی سیٹ کر دینا ناٹ اے بگ ڈیل. ان کا کوئی بھی طالبان کے ساتھ انقلابی کوئی تعلق ولق نہیں ہے, تو اس لیے وہ بھی ایشو نہیں ہے. سملرلی وہ جو تاجکستان اور سینٹرل ایشیا میں ازبکستان کے خلاف کچھ گروپس آ کے وہاں بیٹھے ہوئے, ناٹ اے بگ ایشو. ان کو تو یہ کر لیں گے سارٹ آؤٹ, مطلب ان کو کہیں گے نہیں کرنا, بیٹھے رہو یہاں کیمپس کے اندر بیٹھے, آپ نہیں ہل سکتے ہو, اینڈ دیٹس اٹ. ادھر ادھر ہوں گے تو ان کو پکڑ کے اندر کر دیں گے, ماریں گے نہیں, ان کو رکھیں گے وہاں, لڈ لگا کے رکھیں گے. جو ان کے لیے پرابلم ہے نا وہ بیسکلی آئی ایس اور ٹی ٹی پی, دیٹ از پرابلم. آئی ایس جو ہے نا, یہ آئی ایس وہ ہے جو کہ ریمننٹس ہیں. جو لوگ بھی ریڈیکل اسلامسٹ ہیں جو کہ اپنی آرگنائزیشن سے خوش نہیں ہیں, وہ سارے آئی ایس میں جا رہے ہیں. وہ آئی ایس بن رہی ہے. وہ آئی ایس طالبان کے خلاف بھی ہے, پاکستان کے خلاف بھی ہے, امریکہ کے خلاف بھی ہے, سب کے خلاف. اور وہ اپنا خلیفہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے اپنا خلیفہ. انہوں نے اپنا امیر المومنین بنا لیا نا, اب خلیفہ کہاں سے کون بنے گا. اب آئیے آپ آگے ٹی ٹی پی. اب دیکھیے ٹی ٹی پی جو ہے, اس میں بڑی ایک غور سے یہ سننے والی بات ہے کہ ٹی ٹی پی بھی نے تو ساری انسپریشن افغان طالبان سے ہی لی تھی نا. جب آپ نے کریک ڈاؤن کرنا شروع کیا تھا تھوڑا بہت طالبان کو روک, جب یہ 2010-11 کے بعد ٹی ٹی پی سے لوگوں نے وہاں سے انسپریشن لے کے یہاں بنانی شروع کر دی تھی, تو اس وقت تو آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ پیسے ویسے دے کے ان کو ٹھنڈا کر رہے تھے. اور ہم یہاں لوگ بہت سے یہاں میڈیا اینکرز اور اینالسٹ کہہ رہے ہیں مس گائیڈڈ مسلمز ہیں, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے یار, وہ انصاف چاہتے ہیں. ان کو وہ کہتے ہیں کہ جسٹس ہونی چاہیے, کوئی ٹیررسٹ ویررسٹ کوئی نہیں ہے. بعد میں پتا چلا کہ ٹیررسٹ چنگے بھلے ٹیررسٹ ہیں, جب انہوں نے آپ کی پٹائی کرنی شروع کی اور بم مارنے شروع کر دیے اور خواتین اور بچے اور یہ وہ, پھر آپ کو سمجھ آئی او ہو یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے, یہ صرف انصاف نہیں مانگ رہے, یہ تو کسی قسم کا انقلاب لانا چاہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگین دا وے دا طالبان ور ڈوئنگ ان افغانستان. تو اب بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی ول بی ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل. سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کو طالبان نے روکا کہ آپ نے پاکستان میں جا کے یہ نہیں کرنا, ہم نہیں کرنے دیں گے آپ کو, جو کہ پاکستان ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو ختم کریں, ٹی ٹی پی کو روکیں, ڈسمینٹل کریں. تو ٹی ٹی پی کا جو خدشہ ہے کہ ٹی ٹی پی آئی ایس میں چلی جائے گی, کیونکہ ٹی ٹی پی کے اندر جو لوگ ہیں وہ دے آر دا پوٹینشیل ریکروٹنگ گراؤنڈ فار آئی ایس, اور ٹی ٹی پی از دا بگیسٹ گروپ دیر. 15-20 ہزار ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں گھس بیٹھے ہوئے وہاں, جہاں سے یہ اٹیکس لانچ کر رہے ہیں. اور اب ٹی ٹی پی کے اوپر یہ دیکھنا ہے کہ پہلے تو انڈیا سے فنڈنگ ہو جاتی تھی, کچھ وہ ڈرگ ٹریڈ سے کر لیتے تھے, اب وہ ختم ہو جائے گی. اب کہاں سے پیسے آئیں گے؟ طالبان تو نہیں دیں گے, افغان طالبان تو اب نہیں دیں گے, نہ ہی وہ راستے کھلے ہوں گے, انڈین کونسلیٹ بند. تو ٹی ٹی پی کو وہ جو فریڈم تھا نا رابریز کا یا کڈنیپنگز کا یا اور فنڈ ریزنگ کا, ڈرگز, وہ فریڈم اب ختم ہو جائے گا. تو ٹی ٹی پی بھی انڈر پریشر آ جائے گا کہ اب کرنا کیا ہے. ایک طرف سے پاکستان کی طرف سے میرا خیال ہے یہ ٹی ٹی پی والوں کو کہیں گے کہ ہتھیار چھوڑیں, واپس آئیں, ہم آپ کو واپس سیٹل کر دیتے ہیں اور تھوڑے بہت معتبر بھی بنا دیتے ہیں, مگر آپ وہ حرکتیں نہیں کر سکتے اب, اور لے ڈاؤن یور ویپنس, مطلب سرینڈر اینڈ کم بیک اینڈ بی ریہیبلیٹیٹڈ. جو کہ بائی دا وے یہی سب سے بڑا ایشو ہے پشتون نیشنلسٹ کا پاکستان کے اندر جو ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو قاتل ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا, آپ ان کو پھر سے ریہیبلیٹیٹ کرنے جائے گا. یہ اس وقت جو پی ٹی ایم وغیرہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایشوز چل رہے ہیں, مگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے وہ اٹیکس کر رہے ہیں, یا ان کو ختم کیا جائے یا ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے یا کوئی مکس اینڈ میچ کیا جائے. ختم تو آپ کر نہیں سکتے ان کو, شارٹ آف کہ آپ یہاں سے حملے کرنے شروع کر دیں اکراس دا لائن آف کنٹرول, لائن آف بارڈر ود افغانستان, اور جا کے آپ کائنیٹک ایکٹیویٹی کریں, وہاں بمبنگ کریں, انٹیلیجنس آپریشنس کر کے ان کو اڑائیں, اسیسینیشنس کریں. وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. کر تو سکتے ہیں, ہماری کیپیبلٹی تو ہے, بٹ آئی تھنک بڑے مسئلے بن جائیں گے اس کے ساتھ. تو یہ طالبان کو اور ٹی ٹی پی کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. طالبان کو یہ کہ جی اب ٹی ٹی پی جو ہے یہ نہ ہو کہ غصے میں یا فرسٹریشن میں یا ریجیکشن میں وہ آئی ایس میں نہ چلی جائے, کیونکہ اگر ٹی ٹی پی کے لوگ 2-3-10,000-5,000 لوگ جو آئی ایس میں چلے جاتے ہیں, ویری بگ پرابلم فار دا طالبان, کیونکہ آئی ایس از گوئنگ ٹو ٹارگیٹ دا طالبان.
طالبان کا سب سے بڑا انٹرنل انیمی جو ہے از ناٹ پشتون نیشنلزم بٹ IS پوٹینشیل. تو یہ ایک طالبان کو اب دیکھنا پڑے گا کہ TTP کے ساتھ کیسے ہینڈل کرنا ہے. ایک طرف پاکستان کو ناراض نہیں کرنا, پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے, putting TTP down, making them reasonable, or finishing them off, or restricting them. اور دوسری طرف یہ کہ یہ نہ ہو کہ وہ ادھر سے چھوڑ کے ادھر آ جائیں. تو یہ ایک I think the real challenge in the foreseeable future for the Taliban is the question of TTP and IS. سر صاحب یہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں آپ براہ راست برابر اور مسلسل یہ تلقین کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں دہشت گردی کے, افغانستان کے, انڈیا سے, اکانومی کے, اس کے لیے ایک نیشنل ڈائلاگ اور نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے. تو ابھی جس طریقے سے افغانستان میں تبدیلی آئی ہے اس کے لیے تو کوئی نیشنل کنسنسس نہیں بنایا گیا, اس کے بغیر ہی کام ہو گیا. تو پھر جو آپ کی جو ڈیمانڈ تھی یا جو آپ کا موقف تھا اس میں کوئی وزن ہے اب آئندہ کے لیے؟ نہیں, دیکھیے میرا موقف یہ تھا کہ یہ جو افغانستان کی سچویشن ہے یہ پاکستان کے اوپر اس کا اثر ہو سکتا ہے. ایک تو بلو بیک, ریفیوجیز, ہیومینیٹیرین کرائسس, اور اس کے ساتھ ٹینشنز بھی ہو سکتی ہیں. دوسرا یہ کلوجر آف بارڈرز جس کے ساتھ گڈس جو افغانستان جانے ہیں وہ پرابلم بن سکتا ہے, بیکاز افغانستان از لینڈ لاکڈ. ان کا سارا جو سامان ہے وہ سمندر سے آتا ہے, کراچی کے ذریعے بارڈرز کے اوپر جاتا ہے اور وہاں سے پھر آگے جاتا ہے, لینڈ لاک کنٹری. اور فائنلی یہ کہ افغانستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بھی ان کو بھی اجازت دی ہوئی ہے ٹو اپ ٹو اے پوائنٹ کہ یہاں سے وہاں چلے جائے اور وہاں سے یہاں آ جائے, اور چیکنگ کس قسم کی ہونی ہے اور نہیں ہونی ہے سو. تو بات یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ بھی سامنے آئیں گے. مگر جو سوال آپ نے پوچھا کہ جی اب یہاں کنسنسس نہیں ہے, یہاں تو سیاسی کنسنسس تو ہے ہی نہیں نا کسی چیز پہ. اور یہ if you ask me اس میں عمران خان اور PTI حکومت کا بھی کوئی رول نہیں ہے. یہ سارے کے ساری جو فارن پالیسی انیشیٹوز ایسے ہوتے ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, اور فیلئر اینڈ سکسیس جو ہے ان کے کھاتے میں ہی ڈالنا چاہیے. ابھی حال ہی میں کوشش چھوٹی موٹی اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی کہ انڈیا کے ساتھ کوئی تھوڑی سی نارملائزیشن کر لی جائے, بیکاز یہ افغانستان کا پرابلم بڑا سیریس چل رہا تھا, اس کو ٹیکل کرنا. اور ابھی انڈین اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی اچھی موو تھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو LOC ہے اس کو ٹھنڈا کر دیا تاکہ وہ ساری فوکس وہاں سے ٹروپس بھی ہٹا لیں اور اب بارڈر مینجمنٹ ود افغانستان اس کی طرف توجہ دیں. تو دیٹ ہیز پیڈ آف. مگر عمران خان نے وہ جو نارملائزیشن جو میرا جنرل باجوہ چاہتے تھے, عمران خان رسک نہیں لے سکتا وہ نارملائزیشن کرنے کی. اس ملک کے اندر اتنی اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ آپ نے بنائی ہوئی ہے کہ اگر عمران خان آج اٹھ کے اور نارملائزیشن کی طرف جاتا ہے تو لوگ کہیں گے آپ نے نواز شریف کے چھوٹی موٹی نارملائزیشن کیا, وہ تو ایک چھوٹی موٹے قدم اٹھانا چاہ رہے تھے, آپ نے وہ نہیں ہونے دیے, غدار کا قرار دے دیا اور انڈیا کا ایجنٹ دے دیا, اور آپ اب یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ اس کی پاپولیرٹی اور بھی گرے گی. بیکاز یہ اینٹی انڈیا اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ وہاں اوور دا ایئرز انڈین اسٹیبلشمنٹ نے وہاں انسٹل کیا ہوا ہے انڈین عوام کے اندر, اور اسی طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے اندر بھی یہ ایک سینٹیمنٹ کیا ہوا ہے. اور پھر اس سینٹیمنٹ کے پیچھے ایک کچھ حقیقت بھی ہے. اب وہ حقیقت کو ہم بھی تھوڑا ڈسٹورٹ کر کے پیش کرتے ہیں, وہ بھی ڈسٹورٹ کر کے پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کی غلطی ہے, وہ کہتے ہیں ہماری غلطی ہے, بٹ ایکچولی اٹس مچ مور کمپلیکیٹڈ. اور میرا خیال ہے یہ دونوں اسٹیبلشمنٹس نے وہی نیریٹیوز بنائے ہیں, بیانیے بنائے ہیں جو ان کو سوٹ کرتے ہیں. وہ اینمٹی. اچھا اب آئیے کہ یہ جو ایشو ہے کہ جی پاکستان اینڈ ہاؤ دا کنسنسس ایشو, کوئی بلاول نے اسٹیٹمنٹ دے دیا neither here nor there کہ ہمیں کانفیڈنس میں لے. ارے بھائی کیا کانفیڈنس میں لینا ہے, سب کچھ تو سامنے, اب آپ نے کیا کانفیڈنس میں لینا ہے. آپ کو آپ کی ISI آ کے بتائے گی کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, چھاڑ دے نا یار فار گاڈ سیک. اچھا اس کے بعد آپ آئے نون لیگ تو ویسے ہی چپ ہے, وہ کہتی پنگا ہی نہ لو, چپ کر کے بیٹھے رہو. عمران خان صاحب تو انگوٹھے پہ انگوٹھے بورے پہ بورے لگائے جا رہے ہیں. انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ناراضگی ہے پنڈی میں, یہ کس قسم کے بیان دے رہے ہیں. آگے ہم جتنا افغانستان ہمارے بغیر مشکل ہے ان کے لیے, ہمارے لیے ویسٹ کے بغیر جینا مشکل ہے. تو
یہ لوگ جو کہتے ہیں جی چائنا ہمیں بیل آؤٹ کر دے گا، نانسنس. وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کس حد تک چائنا آپ کو بیل آؤٹ کر سکتا ہے اور کس حد تک نہیں کر سکتا. سملرلی افغانستان میں کس حد تک چائنا رشیا افغانستان کو بیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور کس حد تک نہیں کر سکتے. تو یہ امپورٹنٹ ایشو، یہ آپ اگر پوچھیں گے تو اس سے بھی بات ہو سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں کوئی کنسنسس وینسس کی نہیں، یہاں جو فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے. اب آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، دیٹس the way it is. سوری. سیٹھی صاحب، اگر جس طرح کے تحفظات انسانی حقوق، خواتین اور مخالفین کو کچلنے کے حوالے سے CNN، BBC، رائٹرز اور دوسرے انٹرنیشنل میڈیا میں آ رہے ہیں، یہ اگر آگے معاملہ بڑھتا ہے اور امریکہ یہ $10 بلین بھی نہیں دیتا، IMF، ورلڈ بینک بھی سپورٹ نہیں کرتے، یورپ، جرمنی نے پہلے ہی وہ بند کی ہوئی ہے ان کی ایڈ، تو اس صورت میں پھر افغانستان کی اکانومی کے لیے کیا وہ دوبارہ وہ ڈرگ ٹریڈ کی طرف جائیں گے؟ وہ تو علاقے کے ممالک پسند نہیں کریں گے. کیا چین جو ہے اکنامک بیل آؤٹ کر سکتا ہے افغانستان کی ایسی صورت میں جو کہ امریکہ نے منع کیا ہوا ہے؟ مرتضیٰ $2 ٹریلین امریکہ نے افغانستان کے اوپر 20 سال میں لگائے ہیں. $2 ٹریلین. آپ کو پتا امریکہ نے پاکستان کو $20 بلین دیے، 1% of what they've given, put money into افغانستان. تو چائنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چائنا ایسے اسسٹنس اکنامک ایڈ نہیں دیتا. چائنا انویسٹمنٹ کرتا ہے یا چائنا آپ کو لون دیتا ہے. چائنا ڈزنٹ گیو یو فری منی. IMF doesn't exist in China. IMF آپ کو 1-1.5% پہ آپ کو لون دے دیتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ آپ دیتے رہتے ہیں. پھر آپ کو اسپیشل ڈرائنگ رائٹس بھی ہیں فار ویریس ادر ایشوز، کووڈ کے لیے. چائنا کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. رشیا کے پاس بھی ایسی کوئی سسٹم نہیں ہے کہ دے کین ڈو دیٹ. ایران کے پاس بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. پاکستان کے پاس بھی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس ہے. انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں اس قسم کے کام کے لیے، اور وہ ظاہر ہے دے آر مینٹ ٹو کنٹرول، دے آر مینٹ ٹو مینیج، دے آر مینٹ ٹو لیوریج. وہ استعمال کرتے ہیں اپنے پیسے کو، مگر دیتے ہیں اور اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. اب افغانستان کا سچویشن یہ ہے کہ فوری طور پہ تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. یہ جو کرنسی گری ہے نا، یہ اب یہ نہیں اٹھے گی ابھی، ناٹ انٹل وہ جو انکلوسیو گورنمنٹ ہے جو سیٹسفائی کرتی ہے منیمل کنڈیشنز. وہ منیمل کنڈیشنز بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. کچھ منیمل کنڈیشنز ہیں، کچھ منیمل کنڈیشنز ہیں انٹرنل ٹو افغانستان، کچھ منیمل کنڈیشنز ہیں ایکسٹرنل. تو وہ کنڈیشنز جو ہیں یہ اگلے مہینے کے اندر وہ ان کو کرنا پڑے گا. وہ سیٹسفائی ہوں گی، پھر ریکگنیشن آئے گی. جب ریکگنیشن آئے گی تو ریکگنیشن کے ساتھ اسسٹنس بھی آئے گی. اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ کچھ لوگ، میں سن رہا تھا یہاں کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں او جی چائنا، پاکستان، ایران اور رشیا پہلے ریکگنائز کر لیں اور یہ ریکگنائز کر کے اور پریشر ڈالیں گے آن دی انٹرنیشنل کمیونٹی، یہ آپ بھی کریں. انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کر بھی نہیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں پریشر میں آئے گی. ان کے اپنے پرابلمز ہیں اور وہ اپنی کچھ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کو ملنی چاہیے یہاں، اور اگر وہ ابھی مل جاتی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے. میرا خیال ہے اس وقت کوئی بھی نہیں چاہتا کہ افغانستان کے اندر ہیومینیٹیرین کرائسس ہو، جو کہ ہونے جا رہی ہے. اگلے 2 ویکس کے اندر ہیومینیٹیرین کرائسس ہونے جا رہی ہے. مارکیٹس آر گوئنگ ٹو کریش اینڈ فوڈ شارٹیجز، پیٹرول شارٹیجز، یہ ساری چیزیں ہوں گی بیکاز دیر از نو منی ٹو پے. اسٹیٹ بینک از فنشڈ، گون. بینکس میں کچھ نہیں ہے، لے گئے. اور لوگوں کی تنخواہیں دینی ہے، کہاں سے دیں گے؟ چھاپیں گے پیسے. تو پھر تو اگر پیسے چھاپ دیے تو پھر آپ یہ شروع ہوا ہے کہ 1 افغانی 2 پاکستانی روپے کے قریب تھا، اب میں نے سنا ہے کہ وہ 1 کے قریب آ گیا ہے، اور اب یہ جائے گا 50 پیسے پہ جائے گا یہ. اور بالکل، تو اس میں تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے ایک ڈبل روٹی ملتی تھی سے 1 افغانی کی، جس کے 2 روپے پیچھے ہوتے تھے، تو اب اس کے پیچھے 50 پیسے ہوں گے تو وہ 1 افغانی کی نہیں، وہ 4 افغانی کی ملے گی. تو اگر امپلائمنٹ ہی نہیں ہوگی تو 4 افغانی کہاں سے آئیں گے؟ اینڈ سو آن. تو بات یہ ہے کہ بڑی کرائسس سچویشن بننے والی ہے. اینڈ آئی تھنک طالبان کو کچھ بات کا اب شاید احساس ہو رہا ہے کہ اب ویسے پرانے زمانے والی کھاتے نہیں چلیں گے. 20 سال کے بعد اگر
یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سافٹ ویئر اپ گریڈ ہو گیا 2.0 ہو گیا. ہم وہ طالبان نہیں, ہم نئے طالبان ہیں, ہمارا سافٹ ویئر اپ گریڈ ہو گیا. تو افغانستان کا سافٹ ویئر بھی اپ گریڈ ہو گیا ہے. یہ وہ افغانستان نہیں ہے جس میں آپ آئے تھے 1996 میں, جبکہ ایک سول وار, اتنی زبردست سول وار چل رہی تھی کہ سارا کچھ ہی ٹوٹ چکا تھا, سب کچھ کولیپس کر چکا تھا. اب تو امریکنوں نے وہاں بہت کچھ کیا ہے نا جی, کچھ انڈینز نے کیا ہے, کچھ اسپتال بنا دیے, سڑکیں بنا دی, اور امریکنوں نے اتنے پیسے لگائے ہیں کچھ فوج کے اوپر, بیشتر فوج کے اوپر اور ہتھیاروں کے اوپر, مگر کچھ چھوٹے موٹی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تو ہوا ہے نا. ایک سیکولر نیشنلسٹ افغان مڈل کلاس شہروں والی 3-4 شہروں میں بن تو گئی ہے نا. اینڈ وہ اس میں اب تعلیم میں بھی انجینئرز بن گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو وہ سارے تو نہیں بھاگیں گے نا, دے آل نیڈ جابس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان 2.0 ہے اینڈ طالبان 2.0 ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ اٹ کمز ٹوگیدر تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے. سیٹھ صاحب باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن کچھ سوال جو ہے وہ ہم اگلی بار کے لیے اٹھا رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارا آج کے پروگرام کا وقت کافی ہو گیا ہے. انلیس آپ نے کوئی ایسا نقطہ ہو جو آپ کے ذہن میں ہو, جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہوں, تو اس کے بعد پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں ایک ایشو رہ گیا کہ افغانستان کے اندر انٹرنل ریزسٹنس کہاں سے آئے گی, جی کیا جی, آئے گی یا نہیں آئے گی. دیکھیے وہ جو ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کے حوالے آپ نے دیے, ابھی پنشیر آپ میں نے جا حوالے کر دیے انٹرنیشنل رائٹرز. نہیں, میں پنشیر کے اوپر آتا ہوں. آپ جی نے جی پہلا ذکر یہ کیا کہ چھوٹی جی چھوٹی جی ریوولٹس ہو رہی ہیں, کچھ لوگ جی, ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں, لوگ باہر آ رہے ہیں, جھنڈے, یہ ہے وہ. جی جی. بالکل ہے, مگر کوئی سگنیفیکنٹ چیز نہیں ہے. وہ ہے, بٹ طالبان نے ان کو پش ڈاؤن نہیں کیا, اس کو ہینڈل کر لیا. شاید اور آئے اس قسم کی, بٹ دے ول ناٹ اماؤنٹ ٹو اے ریزسٹنس. آگے آئیے, پچھلی دفعہ جو ریزسٹنس آئی تھی ٹو طالبان واز پنشیر سے آئی تھی, نارتھ الائنس اینڈ دا وار لارڈس, ازبیک تاجک وار لارڈس. پنشیر سے احمد شاہ مسعود اس کے لوگ, اور فنڈیڈ بائی امریکہ, armed by America, air support given by Central Asian countries. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی. اب نہ سینٹرل ایشین کمپنیز نے کوئی ایئر سپورٹ دینی ہے, ابھی تو نہیں. وہ اور بات ہے آگے جا کے کیا ہوتا ہے اگر طالبان اپنے وعدوں پہ نہیں اترتے. تو وہ پنشیر کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ناردرن الائنس اب پھر بن جائے گا لیڈ بائی احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے, تو بڑا مشکل ہے. فائٹرز ہیں ان کے پاس, بٹ میرا نہیں خیال کہ وہ اس صورت میں وداؤٹ امریکن ایڈ, وداؤٹ امریکن ڈالرز, وداؤٹ سینٹرل ایشین کنٹری سپورٹ, رشین سپورٹ اینڈ تاجکستان ازبکستان سپورٹ, اور وہ جو وار لارڈز ہیں جنہوں نے ہتھیار اب گرا دیے ہیں, رشید دوستم اڑ گئے ہیں, اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں ان کے ساتھ. تو ایران کے جو وار لارڈ سے انہوں نے تو معاہدے کر لیے, سرنڈر کر لیے, اور جو سینٹرل ایشین کے وار لارڈ سے وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں اور بھاگ گئے, وہ نہیں لڑنے کے قابل وداؤٹ سپورٹ فرام دیئر پیٹرنس. تو میرا نہیں خیال اس وقت ناردرن الائنس کی طرف سے کوئی ریزسٹنس ہوگی پہلی بار, یا پنشیر سے کچھ ریزسٹنس آئے گی. البتہ میرا یہ خیال ہے کہ آلریڈی پاکستان کے سجیشن کے اوپر, کیونکہ کچھ ایڈوائس ہماری طرف سے بھی جا رہی ہے کہ انکلوسیو کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ جو لوگ جو پہلے آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے, یو ہیو ٹو برنگ دیم ان. اسی لیے کرزئی صاحب اور عبداللہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ ریپرزینٹس دی اولڈ ناردرن الائنس اینڈ کرزئی صاحب ریپرزینٹس دی ادر پشتونس. سو اس لیے میرا خیال ہے کہ احمد شاہ مسعود صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب سچویشن کابل میں کیسے ڈیولپ کر رہی ہے. ان کے چچا جو ہیں وہ پاکستان میں آئے ہوئے تھے, جی اور ان کی طرف سے اشارہ ایسا تھا کہ میرا جو نیویو ہے, بھانجا جو ہے وہ چلا گیا, وہ بھی کابل میں تھا, وہ اٹھ کے چلا گیا پنشیر, جا کے ذرا بیٹھ گیا اپنی فورسز کو ذرا دیکھ کے, اور میں ادھر آ گیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے, ہو کیا رہا ہے, اور ہمارے کوئی رول ہوگا یا نہیں ہوگا, ہمیں اکوموڈیٹ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. میرا خیال ہے یہ صاحب یہاں سے جب جائیں گے تو سیدھے جائیں گے پنشیر, جا کے اپنے بھانجے کو بریف کریں گے کہ وہاں یہ باتیں ہوئی ہیں, ایسے ایسے ہے,
اینڈ شاید ہمیں بھی اکوموڈیشن مل جائے, جس قسم کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اسی قسم کی انیشیٹوز چل رہے ہیں سارے افغانستان میں, جس میں کوئی ویسٹرن پاورز آر ناٹ انوالوڈ. اگر کوئی ایڈوائس مل رہی ہے طالبان کو, اور وہ پاکستان کی طرف سے مل رہی ہے, اور پاکستان امداد بھی کر رہا ہے, اور آپ دیکھتے جائیے گا کہ وہ لوگ آئیں گے جائیں گے, ہمارے لوگ آئیں گے جائیں گے, میٹنگز ہوں گی, اور کوشش یہی کریں گے کہ کس حد تک طالبان کو سمجھائیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ کریں, کوئی ایسے سخت قانون نہ بھی لے کے آئیں, دیکھا جائے گا بعد میں, اور دوسرے لوگوں کو سمجھائیں کہ آئیے گیو اٹ اے ٹرائی, تاکہ بعد میں ہم کوئی ایسا سسٹم بنا لیں تو آپ کی اور بھی انکلوسیو ہو جائے. بڑی اس وقت ٹینس سچویشن ہے, اور یہ مچ ول ڈیپینڈ کہ اگلے مہینے کے اندر کس قسم کی انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ یہ بناتے ہیں, اور وہ کیسے اسٹیبل ہوگی یا نہیں ہوگی, یا اس کے اندر بھی پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. سو وی ہیو ٹو سی کہ طالبان کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ ساری چیز کو. بہت شکریہ سیٹھی صاحب. اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.